عمر फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुसलमानों को बार बार ये मुखातिब करके फरमाया, ऐ ईमान वालों, तुम्हें जो इज्जत है वो रसूल पाक की बदौलत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। इसको कभी ना भूलना कि तुम्हारी अपनी पर्सनैलिटी कुछ है, इसकी वजह से तुम्हें आज कुछ मकाम मिला है। यहां पर भी आज मैं फिर से कहूंगा, पूरे मैसेज, मेरा ये मैसेज दूर दूर तक जाए, अगर सुन लो। लोग अब दिया, सहाबा बिक गए बाजार मुस्तफा में, फिर उनकी बोली लगाने वाला कोई नहीं था, उनको खरीदने वाला कोई नहीं था। आज हम अपनी बलबूते इज्जत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम इस जिंदगी के शब और रोज मेरे आका की तालीमात के मुताबिक होंगे, मैं भी जीऊंगा सुन्नत नबी के मुताबिक, लोगों को भी जीने की दावत दूंगा सुन्नत नबी के मुताबिक। जब तुम ये मिशन पर चलोगे, फिर इज्जत तुम्हारे घर की कनीज हो, फिर इज्जत तुम्हारे पास आएगी। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाल ये है, मुसलमानों से यही कहा करते थे सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि ऐ लोगों, जो कुछ भी इज्जत मिली है वो रसूलुल्लाह की बदौलत मिली है। जब आप खलीफा बने हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बाद, आपको लोगों ने खड़ा किया मिंबर पर, तो सबसे पहला जो खुतबा आपने दिया वो यही कहा कि ऐ लोगों, उमर के पास अपना कुछ नहीं है, मुझसे पहले जो गुजर चुके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर, उन्हीं का सारा तरीका है। मैं कसम खाकर कहता हूं, जिस चीज का भी तुम्हें मैं हुक्म दूंगा, इन्हीं दो लोगों के अहकाम में से हुक्म दूंगा। ये नहीं कि मैं अपना एक सिस्टम चलाऊंगा, मैं एक अपनी रियायत चलाऊंगा। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर रसूल पर खड़े हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु छोटी उम्र में थे, आए मस्जिद नबवी में, अंदर दाखिल हुए। हजरत उमर फारूक खुतबा दे रहे थे, बुलंद आवाज से इमाम हुसैन ने कहा, ऐ उमर, मेरे नाना के मिंबर से उतर जाओ, ये मेरे बाप का मिंबर है। हुजूर को वो अब्बा कहते थे, हुजूर ने भी उनको बेटा कहा है, क्योंकि हुजूर की औलाद भी हसनैन करीमैन से ही चली है। कहा ये मेरे बाप का मिंबर है। हजरत उमर बीच खुतबे में उतर आए, ये नहीं कि जुम्मा का खुतबा कंप्लीट कर लूं, खुतबा छोड़ दिया और नीचे आ गए। इमाम हुसैन की उम्र उस वक्त 9 साल की थी या 8 साल की थी, जितनी भी रही हो। आप नीचे आए, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नीचे घुटनों के बल बैठ गए। इमाम हुसैन के दोनों कंधों को पकड़ा और कहा, सच कहा शहजादे आपने, ये मिंबर तुम्हारे बाप का है, तुम्हारे नाना का है। हजरत हुसैन ने कहा कि उतरो मेरे बाप के मिंबर से और अपने बाप के मिंबर पर जाओ। हजरत उमर ने कहा, मेरे बाप का कोई मिंबर नहीं, हमें जो मिंबर मिला है वो तुम्हारे नाना की वजह से मिला है, वो तुम्हारे घर से मिला है, हमारा अपना कोई मिंबर नहीं। तब इमाम हुसैन ने कहा, अच्छा तुम्हारा कोई मिंबर नहीं, मेरे बाप की मिंबर से बोलना है, फिर बोलो। हजरत उमर फिर खड़े हो गए। ये बताना था लोगों को कि ए लोगों, इज्जत जो कुछ भी है वो रसूल के घर से है, यहां से रिश्ते मजबूत रखो, यहां से अपनी इज्जतें तुम्हारी कायनात में छा जाएंगी, और इस घर को छोड़ करके तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। आज जो लोग सोच रहे हैं कि मैं नाम छुपा दूं, आइडेंटिटी छुपा दूं, शनाख्त छुपा दूं ताकि लोग मेरी इज्जत करने लग जाएं, और मारे जाओगे और खत्म किए जाओगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत से ही हजरत उमर के पूरे आमाल थे। देखें आप, बैतुल मुक़द्दस जब फतह हुआ तब क्या हालात थे। सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खबर देते हैं कि आप तशरीफ लाए बैतुल मुक़द्दस में, आपके जरिए से नमाज शुरू होगी। हजरत उमर चल पड़े अपने गुलाम को लेकर के, और वो भी क्या शान है अमीरुल मोमिनीन की, अदल, मसावात, इंसाफ में ऐसा कोई करके दिखाए हमें। हजरत उमर के साथ एक सवारी है, एक घोड़ा या एक खच्चर। अपने गुलाम से कहते हैं, सफर लंबा है, तुम साथ में रहोगे ये जरूरी भी है, लेकिन हम दोनों आपस में एक बात तय कर लेते हैं, 1 मील मैं बैठूंगा, 1 मील तुम बैठोगे। गुलाम के साथ कोई ऐसा मामला करता है? सैयदना उमर फारूक ने करके दिखाया, और 1 मील आप घोड़े पर सवार होते, उनका गुलाम रस्सी पकड़ करके चलता, 1 मील होते ही आप उतर जाते
اور غلام سے کہتے اب تو بیٹھ، میں رسی پکڑ کے چلتا ہوں، کیونکہ خدا کا خوف بھی اتنا دل میں تھا۔ اتفاق دیکھیں، جب فلسطین پہنچے علاقہ بیت المقدس کے پاس تو لوگوں کو خبر ہو گئی تھی، وہاں کے عیسائی سارے لوگ باہر آ گئے تھے امیر المومنین کو دیکھنے کے لیے۔ لوگ بہت سارے اس وقت شہر میں نام تو سنے تھے امیر المومنین کا، دیکھا نہیں تھا، سب باہر آئے۔ اتفاق ایسا کہ اس وقت گھوڑے پر سوار ہونے کی باری غلام کی تھی، غلام بیٹھا ہوا تھا اور آپ رسی پکڑ کے چل رہے تھے۔ تو لوگ جیسے ہی آئے سبوں نے امیر المومنین کو پکارا، کہا عمر ظاہر ہو گئے، اور آپ کی تعریف میں لوگ بولنے لگے اور اسی غلام کی طرف بڑھنے لگے۔ سارے لوگ دیکھا نہیں تھا۔ پیچھے سے ایک صحابی نے حضرت غالباً ابو عبیدہ نے پکار کر کے کہا، اے لوگوں، وہ امیر المومنین نہیں جو گھوڑے پر بیٹھا ہے، امیر المومنین تو رسی پکڑ کر کے آ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کیا امیر المومنین غلام کی رسی پکڑ کے بھی آتے ہیں؟ کہا یہ ایمان والوں کا امیر ہے، اس نے عدل سے پوری دنیا کو بھر دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت جب یہ پکارا گیا امیر المومنین، آپ کی عزت بلند ہو، آپ کی عزت بلند ہو، جیسے نعرے لگتے ہیں، آپ رونے لگ گئے۔ سارے لوگوں کو جمع کیا اور ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو گئے، کہا اے لوگوں آؤ میں اپنی حقیقت تمہیں آج بتا دیتا ہوں۔ مجھے آج تم لوگ اس حالت میں دیکھ رہے ہو، آؤ میں آج تمہیں اپنی حقیقت بتا دیتا ہوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب عمر فاروق کی حکومت جانتے 36 لاکھ مربع کلومیٹر پر تھی، 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا مالک تھے آپ کا رعب و دبدبہ چلتا تھا، آپ کے احکام نافذ ہوتے تھے۔ 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر معمولی بات نہیں، کئی ملک اس کے اندر آتے تھے عرب کے۔ اس وقت حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رو رہے ہیں اور لوگوں کو جمع کر کے کہتے ہیں سنو میری تاریخ، تم سننا چاہتے ہو میں بتاتا ہوں اپنے آپ کو۔ کہا کہ سنو، میں وہی عمر ہوں خطاب کا بیٹا، میں وہی عمر ہوں خطاب کا بیٹا جس کو بچپن میں میرا باپ بکریاں چرانے کے لیے بھیجتا تھا اور میں 2 بکریاں صحیح سنبھال نہیں پاتا، اونٹ کہا بکریاں کہا کبھی ایک بکری ادھر چلی جاتی تھی، کبھی ایک بکری ادھر چلی جاتی تھی۔ بکریوں کو ہم نے بھی دیکھا ہے جلدی ہاتھ میں آتی نہیں، قربانی کے موقع پر بھاگ جاتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھ سے بکریاں نہیں سنبھلی جاتی تو میرے باپ خطاب مجھے اتنا مارتے تھے، کہا کہ میں نے دنیا میں میرے باپ سے زیادہ سخت دل آدمی کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ خطاب بہت سخت دل، وہ لکڑیوں سے مارتے، ہر چیز سے مجھے مارتے تھے۔ خطاب حضرت عمر کو مارتے تھے، باپ بیٹے کو کیوں؟ بکریاں نہیں سنبھال پاتا، 2 بکریوں کو صحیح لائن میں نہیں لگا پاتا۔ حضرت عمر رونے لگے، اے لوگوں، آج لاکھوں مسلمانوں کو عمر تنہا ہانک رہا ہے، یہ رسول اللہ کی برکت ہے۔ لاکھوں لوگوں کو تنہا وہ ہانک رہے ہیں، ایک راستے پر سب کو لے کر کے آئے ہیں۔ جانتے ایسے ہانک رہے تھے، ایسے ہانک رہے تھے، یہ ایسے نہیں کہ دلی میں بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اور یہاں سب کچھ چل رہا ہے، کیونکہ بادشاہ کو کہاں خبر ہوتی ہے کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، عمر فاروق کی عدالت ایسی نہیں تھی۔ بہت دور دراز علاقے میں ایک بار حضرت عمر سفر پر ہیں، گشت کر رہے ہیں، ایک گھر سے اندر سے آواز آ رہی ہے، ماں بیٹی 2 لوگ ہیں، ان کے گھر میں بکریاں ہوں گی، دودھ نچوڑا اور برتن میں رکھا۔ ماں کہتی ہے بیٹی سے کہ بیٹا تھوڑا سا پانی ملا دے، دودھ زیادہ ہو جائے گا اور بیچیں گے تو پیسہ آ جائے گا۔ دودھ میں پانی ملانے والے ہر زمانے میں رہے ہوں گے، تو لیٹر بڑھانے کے لیے ماں کہہ رہی تھی بیٹی سے، بیٹی کہنے لگی اماں تجھے معلوم نہیں دودھ میں پانی ملانے کی بات کر رہی ہے، جبکہ عمر کی حکومت ہے، آج عمر ابن خطاب کی خلافت کا زمانہ ہے اور تو یہ پانی دودھ میں ملانے کی بات کیسے کر رہی ہے؟ ماں ڈر گئی اور کہا نہیں نہیں پانی نہیں ملائیں گے، جبکہ رات کا وقت ہے، چھوٹا سا گھر ہے، غریبوں کا گھر، اور وہاں خوف ہے حضرت عمر کا کس چیز میں؟ پانی ملانے میں، دودھ میں پانی ملانے سے ان کا خوف تھا حضرت عمر کا۔ یہاں تو پتہ نہیں پورے بیرل ملا دیتے ہیں، اور سامنے وہ بھی حاکموں کے سامنے نیتا لوگ کھڑے ہو کر کے ملوا دیتے ہیں۔
آپ ملا لو ساری چیزیں. میرے عزیز و حضرت عمر کی یہ عدالت، ایسے ہانک رہے تھے آپ، تنہا ہانک رہے تھے. اور دوسرے دن حضرت عمر نے اس لڑکی کو بلوایا جس گھر سے یہ بات آ رہی تھی، طلب کیا. دیکھیں آپ نوازتے بھی ایسے ہی تھے. کہا کہ اس خاتون کو بلایا جائے. اس سے پوچھا کیا کل رات تمہاری ماں نے تجھے دودھ میں کچھ ملانے کے لیے کہا؟ وہ ڈر گئی. پھر اپنی اماں سے کہنے لگی کیا میں نہیں کہتی تھی کہ عمر کو سب معلوم ہو جاتا ہے، عمر کو سب معلوم ہو جائے گا. تو وہ خاتون سے حضرت عمر نے پوچھا کہ تو کس بات سے ڈر کر کے نہیں ملائی؟ کہا اللہ کا خوف تھا، اللہ کا ڈر تھا کہ ایسی عدالت کے زمانے میں بھی اگر میں برا کام کروں تو مولا کو کیا جواب دوں گی. حضرت عمر نے اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو بلایا اور کہا مجھے یہ پسند ہے کہ میں اس کو اپنی بہو بنا لوں. اور اپنے ایک بیٹے کو حکم دیا نکاح کرنے کے لیے. نکاح کا معیار بھی یہ ہونا چاہیے، تقویٰ دیکھو اور گھروں میں لے آؤ بچیوں کو. یہ مت پوچھو کہ مہندی نکالنا آتا ہے کہ نہیں، اس کو کپڑے سینا آتا ہے کہ نہیں. اور پھر تو لڑکیوں کے متعلق آپ تو یہ پوچھتے ہیں نوکری کرتی ہے کہ نہیں، کتنا پڑھی ہے، گریجویٹ ہے، نوکری کرتی ہے کہ نہیں. بہت سارے نوکری پیشہ عورتوں کو تلاش کر رہا ہوں. کیوں؟ گھر میں بیٹھ کر کے ان کا کھانے کے لیے. خاتون جا کر کے کما کر کے لائے گی اور یہ میاں صاحب روٹی توڑیں گے گھر میں. عورتوں کو لانے کے لیے بھی تقویٰ کا معیار رکھو کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے وہ تمہارے گھر کی آبادی کا سبب بنے گی. اور صرف مال، صرف خوبصورتی، یہی تمام چیزیں دیکھو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ ان قریب اللہ اسے فتنے میں مبتلا کرے گا. ہاں ضرور تم اچھا خاندان دیکھو، خوبصورتی بھی دیکھو، لیکن ساتھ میں اس کو اخلاق ضرور دیکھو کہ دینداری کتنی ہے، تبھی وہ تمہاری عزت کرنا بھی جانے گی. بہرحال یہ الگ مسئلہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ تنہا ایسے ہانکتے تھے کہ گھروں کے اندر موجود لوگ بھی ایک راستے پر چل رہے تھے. اور وہ حضرت عمر نے کیا کہا کہ اے لوگوں، میں خطاب کا وہی بیٹا ہوں جو 2 بکریاں ایک لائن میں نہیں لگا سکتا تھا، آج لاکھوں مسلمانوں کو ایک راستے پر لا کر کھڑا کیا ہوں. یہ برکت ہے رسول اللہ کی، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہونے کی. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب وابستہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوت اور ان کی عزت، ان کی جاہ و حشمت کو بھی بڑھایا. اور اللہ نے ان کی زندگی کے ایسے نقوش اب بھی رکھے ہیں کہ عمر کا زمانہ ختم ہو کر کے 14 صدیاں ہو رہی ہیں، لیکن نام آج بھی